بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا فرسٹ ایئر کا جو لیکچر ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ ہمارا پہلا چیپٹر، پہلا ہمارا لیسن جو ہم نے شروع کیا تھا، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جو چیزیں ہمیں عنایت فرمائیں۔ قرآن مجید نے خود ہی سب کا ذکر کیا۔ کبھی یہ کہا کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا خود ہی جواب دیا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ پھر پوچھا کہ یہ کتاب کس پر آئی، تو نزل علی محمد، سورۃ محمد میں آتا ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پھر پوچھا کہ کون اس کو لے کے آیا، تو خود ہی قرآن نے جواب دیا کہ نزل بہ الروح الامین، جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کے آئے۔ پھر پوچھا گیا کہ قرآن مجید یہ کس زبان میں ہے، کیسے اس سے بات کی جا سکتی ہے، تو فرمایا بلسان عربی کی مبین، عربی زبان میں ہے۔ پھر یہ قرآن مجید خود ہی پوچھتا ہے کہ اس میں کیا ہے، تو پوچھتا قرآن خود ہی جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ صرف متقین کے لیے ہی نہیں، دوسروں کے لیے بھی، جو الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے لوگوں پر نازل ہوا۔ تو اس طرح کی تمام کتاب خود ہی اس کے جواب دیتی ہے، خود ہی سوال کرتی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی مختلف معلومات ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ نازل کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حراء میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جب آپ غار حراء میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے، ایک فرشتہ آیا۔ آپ ان سے پہلے ان کو نہیں جانتے تھے، نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے آپ کو فرمایا کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، میں امی ہوں۔ حضرت جبریل نے، اس فرشتے نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک دفعہ دبایا، پھر فرمایا آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اس نے پھر آپ کو دبایا، تو پھر جب پوچھا، پھر فرمایا کہ آپ پڑھیں، تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو فرشتے نے کہا کہ پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھے جس نے تمام جہانوں کو، تمام انسانوں کو خالق اس کا ہے، مخلوق ہے، اس کو تخلیق کیا ہے اس نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی آیت جو سورۃ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی یہ 5 آیتیں پہلے آپ پر نازل ہوئیں۔ اس 5 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جبریل امین علیہ السلام چلے گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی، اور اس کے آخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مکرمہ میں تھے، تو جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آپ پر یہ آیت نہ پڑھ کے سنائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے، اور آج ہم نے آپ کے اوپر تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ تو اس آخری دن اور اس پہلے دن جو غار حراء کا تھا، اس دونوں دنوں کے درمیان میں 22 سال 10 مہینے اور 22 دن کا وقفہ تھا۔ تو یہ مدت جو ہے پہلی آیت نازل ہونے کی اور آخری آیت نازل ہونے کی، اس کو مدت نزول کہتے ہیں۔ قرآن مجید 22 سال 10 مہینے اور 22 دن میں نازل ہوا، تو یہ قرآن مجید کی مدت نزول ہے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کے اندر 114 صورتیں ہیں۔ 114 صورتوں میں سے 87 صورتیں 87 صورتیں جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور 27 صورتیں یا 28 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔
یہ ان کے پیچھے کیا طریقہ کار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ اس وقت مکے میں تھے، مکے میں ہی رہائش تھی آپ کی. آپ 13 سال تک تقریباً مکہ میں رہے. 13 سال مکے میں رہنے کے بعد جو صورتیں اس وقت میں نازل ہوئیں، یعنی ان 13 سالوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صورتیں نازل ہوئیں، جو آیات نازل ہوئیں، ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. چاہے اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے یا طائف میں تھے یا خیبر میں تھے یا کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، کہیں پر بھی تھے تو لیکن وہ پورے کا پورا، کیونکہ وہ عرصہ مکے کا ہے اس لیے اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد مدینہ منورہ میں ہجرت کر گئے. اب ہجرت کرنے کے بعد وہ 10 سال حضور نے وہاں گزارے. یہ 10 سالوں کا جو وقفہ تھا، حضور کا پیریڈ تھا، اس صورت میں چاہے آپ مدینہ منورہ میں تھے یا خیبر میں تھے یا طائف میں تھے یا مکہ میں تھے، کہیں پر بھی تھے، لیکن یہ صورت جو ہے، یہ جو عرصہ ہے، یہ مدنی دور کہلاتا ہے. اور اس دوران کی جو نازل ہوئی صورتیں ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں. تو 114 صورتیں ٹوٹل قرآن مجید کی نازل ہوئیں، جن میں سے 87 صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور 27 صورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. بعض مفسرین کے نزدیک 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اور 28 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ 2 دفعہ نازل ہوئی قرآن مجید کی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، یعنی معراج پر گئے تھے، اس وقت نازل ہوئی، اور ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے اس وقت نازل ہوئی. لہٰذا کچھ لوگ اس کو مکی صورتوں میں شمار کرتے ہیں، کچھ اس کو مدنی صورتوں میں شمار کرتے ہیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان صورتوں کی کچھ خصوصیات ہیں. مکی صورتوں میں 3 جو خاص چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں کہ مکی صورتوں کی جو آیات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکی صورتوں کی جو مضامین ہیں ان میں ڈرایا گیا ہے، زیادہ تر عذاب سے، جہنم سے، قیامت سے، آخرت سے ڈرایا گیا ہے. لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ. جبکہ مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ان میں انعامات کا ذکر ہے. ان میں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے امتوں کے اوپر جو عذاب نازل کیے، پہلے تو امتوں کے اوپر جو انعامات کیے، مثلا بنی اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. مختلف صحابہ کرام کا، مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے. قرآن مجید میں 26 پیغمبروں کا ذکر نام لے کر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے اور بہت سے پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا ہے. قرآن مجید میں 26 پیغمبروں کا نام لے کر ذکر ہے. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 یا 1,44,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، جن کے بارے میں بعض پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون پیغمبر کس کس وجہ پہ کس کس علاقے میں بھیجے گئے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، اور وہی پہلے پیغمبر بھی تھے. اب آخری جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب، تو یہ تھوڑا سا قرآن مجید کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، 6,666 آیات ہیں، 540 رکوع ہیں، اس میں 14 سجدے ہیں، اور اس میں جو ہے اس کا مدت نزول 23 سال تقریباً ہے. تو یہ ہم آج کا یہ ٹاپک بند کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم حدیث کے متعلق ذکر کریں گے اور اس کے متعلق ہم یہ دوسرے ٹاپک میں ذکر کریں گے. السلام علیکم.